نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول، اور آج کا یہ 15واں ویلاگ ہے، ویلاگ نمبر 15، اور 5ویں قسط ہے، آج کی آخری قسط ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر پیش کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، اس کے 14 ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یعنی ویلاگ نمبر 1 غزوے کا سبب، اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، مکے میں خطرے کا اعلان، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری، مکی لشکر کی تعداد، قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جیش مکہ کی روانگی، قافلہ بچ نکلا، مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ، اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت، مجلس شورا کا اجتماع، اسلامی لشکر کا بقیہ سفر، جاسوسی کا اقدام، اور یہ آخری ویلاگ ہے آج، یعنی یہ 5ویں قسط ہے، آج کی آخری قسط ہے، اور 15واں ویلاگ ہے، ویلاگ نمبر 15، لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نہرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ ویلاگ نمبر 15 اور 5ویں اور آخری قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ غزوہ بدر کی 15ویں قسط، اسی روز شام کو آپ دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے، وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے، انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا، انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بھی بچی کھچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کو ذرا سخت پٹائی کر دی، ان کی ذرا سخت پٹائی کی، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو بختری بن ہشام، حکیم بن عزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، تہمیہ بن عدی، نظر بن حارث، زمہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا۔ ناظرین، آج کی 5 قسط مکمل ہوئی اور آج کا 15واں ویلاگ بھی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہیڈنگ ہوگا باران رحمت کا نزول، مگر کل نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں غزوہ بدر، انشاءاللہ پورا غزوہ بدر آپ کے سامنے رکھیں گے۔
قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دل سجدہ کناں ہوگا، آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہیں قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، خوشخبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی، آقا کی مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر آنکھ مدینے کی آقا پر لگی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔